بھائی وہ کہہ رہا ہے میرا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی یا آپ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ چار جو اناجیل ہیں، جو 4 گاسپلز ہیں، یہ کینن ہے، یہ کینونیکل ہے، یہ معیار ہے، باقی سب غلط ہیں۔ مرزا صاحب نے ان کو کیا کہا؟ اس وقت کوئی انجیل اصلی نہیں۔ اب عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ان کے پاس جو 4 انجیلیں ہیں یہی اصلی ہیں، یہی معیار ہیں، یہی کینن ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اصلی نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ خدا کا کلام ہے۔ ان کے نزدیک مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مشکوک کہانیاں ہیں، اور وہ بھی مشکوک ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی محترم، اس دنیا میں اگر کوئی شخص حتمی بات کہنے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتا ہے وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہو۔ اگر میں غیر جانبدار ججوں کے سامنے یہ ثابت نہ کر سکوں، خدا کی قسم ہے میں بالکل کسی قسم کا تعلق بھی اپنا میڈیا سے ختم کر دوں گا۔ آپ نہ مجھے کسی براڈ پہ دیکھیں گے، میں اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ جو میں 3 نکات میں جماعت کا فہم بتایا ہے کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ تیسری بعثت کا ایمان لائیں، کیونکہ تیسری بعثت ہونے کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ احمدیت غلط ہے۔ آپ لوگ ذل بروز کی حیثیت رکھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں کیونکہ آپ نے ایک اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا ہمارے نزدیک۔ کہ ہزاروں ذلی بروزی آ سکتے ہیں، 10,000 تک مسیح آ سکتے ہیں، اور حدیثوں کے مطابق کئی سارے مادی ہیں۔ اب سنیں ذرا جواب کو۔ تریاق القلوب میں کہا کہ میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی مادی پیدا ہی نہیں ہونا۔ یہ دیکھیں وہاں کیا کہا کہ حدیثوں کے مطابق کئی سارے مہدی ہیں، ان میں سے ایک ہے سلطان المشرق، وہ میں ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو مد مخالف ہوتا ہے مکالمہ کے درمیان یا جس کسی بھی صورتحال میں دوسرے شخص کو اس کے عقیدے بتانے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ان کتابوں کو نہ تو مانتا ہے، نہ تو ان کے مفہوم کو، اپنے نفس سے مضمون کو سمجھتا ہے، بلکہ ان کتابوں کو وہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تنقید کی نگاہ سے دیکھنے والا شخص مد مخالف کو اسی کی کتابوں سے جن کو وہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے عقیدے بتانے کا حق رکھتا ہے۔ یہی سوال ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا عدنان صاحب، بہت شکریہ، اور یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اس سوال کو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے سوال پوچھا، جو کہ اس سوال کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اب میرے عدنان صاحب سے جو ہمارے احمدیہ کمیونٹی سے ہمارے دوست آئے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا، اور جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ سب نے نا بھائی بات پہ غور کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر میری بات غلط ہو آپ نے لینی نہیں ہے، کوئی مسلمان میری بات کو نہ لے کر میں غلط بات کروں۔ اسی طرح جو احمدیہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر میری بات غلط ہو، یعنی میں اصولی جواب نہ دوں، بات کا ایڈریس نہ کروں، تو آپ کو حق حاصل ہے۔ ذرا آپ تو پہلے بھی میری بات کو لیں گے تنقید سے کہ آپ کا تعلق ادھر، لیکن آپ بالکل اس پہ غور بھی نہ کیجیے گا۔ اب دیکھیں ذرا، اب میں آپ کو تو ہمیشہ مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ جس سے اگلے آدمی کو بات سمجھ آئے۔ اب دیکھیے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ بھئی جو موجودہ بائبل ہے اس میں بھلے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو، بھلے وہ نیو ٹیسٹامنٹ، وہ محرف ہیں، وہ مبدل ہیں، وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جس چیز کی قرآن کریم اور سنت نبویہ تصدیق کرے ہم اتنی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جو کتاب و سنت کے خلاف جائے ہم اس کو لازماً رد کر دیں، اور جہاں پہ کتاب و سنت خاموش ہے وہاں پہ بہتر کیا ہے کہ ہم بھی خاموش رہیں گے، یہ بہتر ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ تیسری والی بات ڈیپینڈ کرتی ہے، بعض علماء نے گفتگو کی ہے، لیکن یہ ایک اس میں نا مناسب رویہ ہے، اس پہ خاموش رہ جائے۔ اب دیکھیں ذرا ان کتابوں کو، اب سب نے نا اس بات کو نہیں بھولنا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد کیا بتایا ہے؟ کسر صلیب، اور عیسائیت کو بنیادی طور پہ ان کو ان کے اصل دین کی دعوت دے دینا جو اسلام ان کے مطابق تھا، اور ان کو واپس اس میں لے کے آنا۔ اب دیکھیں ذرا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بائبل کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر عدنان صاحب مطالبہ کریں گے میں 10 حوالے بھی پیش کروں گا کہ کتنی تنقید کرتے تھے۔ اب بائبل کی روح سے جو کہ عیسائیوں کی کتاب ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی کتاب کے مطابق، ان کے متن کے مطابق، ان کے ٹیکسٹ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے ذریعے فوت ہو گئے، اور اس کے اوپر ان کے پاس صرف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، الفاظ بھی ان کے اندر موجود ہیں، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے۔ مرزا صاحب نے پورا مقدمہ رکھا، انہوں نے کہا کہ عیسائیوں اپنی کتاب کو تم نہیں سمجھے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ جو اس وقت رومن جرنل تھا، پونچس پیلٹ، جس کو پتہ نہیں کیا اردو میں کہتے ہیں، جو پونچس پیلٹ تھا، اس مرزا صاحب نے کہا کہ اصل میں جو پونچس پیلٹ ہے وہ مل گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان کے نظریات سے وہ دل میں ایگری کر گیا تھا، اس کو خواب آ گئے تھے، اور ان کی بنیاد پہ اس نے پھر آگے مرزا صاحب نے پورا مقدمہ رکھا ہے کہ دیکھو آپ کی کتاب میں یہ جو سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو صلیب سے زندہ اتار لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلی بات مرزا صاحب نے جناب اپنے حساب سے پیش کی کہ وہ مرہم عیسیٰ کے ذریعے وہ ریکور ہو کے آگے ساری بات آپ سب جانتے ہیں۔
اب دیکھیں ذرا عدنان بھائی، عیسائیوں کی کتاب ہے، ان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے مطابق، ہمارے نہیں ان کے مطابق صلیب کے اوپر نعوذ باللہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کی نعوذ باللہ ان کی لاش کو صلیب سے نعوذ باللہ اتارا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں مرزا صاحب نے کیا ان کو کہا، تم غلط ہو، تمہاری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے تمہاری کتاب کی، بلکہ اس کی اصل میں یہ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا اس کا مطلب کیا ہوا۔ اب اس سے ایک پتہ چلتا ہے اصول، عدنان بھائی اب سنیے ذرا بات کو، یہاں سے ہمیں ایک اصول پتہ چلا کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، جو کوئی بھی ٹیکسٹ ہے وہ کس بات کو اسٹیبلش کر رہا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ٹیکسٹ کو پڑھ کے کوئی آدمی اس سے غلط نتیجہ نکال رہا ہو، بھلے وہ اس ٹیکسٹ کا ماننے والا ہو، لیکن اس کے مد مقابل بھلے وہ بندہ ہو جو اس ٹیکسٹ کو نہیں مانتا، لیکن وہ اس ٹیکسٹ سے صحیح نتیجہ نکال کے دکھا دے۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ مانتے ہیں عدنان بھائی، آخری بات کرتا ہوں، عدنان صاحب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے عیسائیوں کی کتاب کی جو فہم پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اترے تھے وہ درست ہے، اور عیسائی خود اپنی کتاب کا جو فہم لیتے وہ غلط ہے؟ یہ آپ کا اس بات پہ ایمان ہے، چونکہ آپ کے مرزا صاحب پہ ایمان ہے، تو عدنان بھائی یہ ہوتی ہے بات اصول کی، کہ اصول کی بات کیا ہے، آخری بات پھر اصول کی بات کیا ہے، وہ مرزا صاحب نے بھی اصول وہی لینا ہے، ہم نے بھی وہی لینا ہے، سب نے وہی لینا ہے کہ ہمارے سامنے جو ٹیکسٹ ہے، جو ایویڈنس ہے، اس کو پرکھا جائے گا کہ وہ کس چیز کی گواہی دیتی ہے، وہ کس چیز کو ثابت کرتی ہے۔ یہ بات ہے عدنان بھائی، اب بتائیے گا ذرا۔ جی مطلب پہلی بات تو مرزا صاحب بائبل کو تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، ہم تو تمام کتابوں پہ مان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اس میں کچھ رد و بدل ہمیں قبول ہے، یقیناً ہے اس میں رد و بدل ہے، لیکن ان کو تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہم لوگ، اگر اس میں کوئی صحیح باتیں لگتی ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس طرح سے آپ نے خود قبول کیا کہ قرآن و حدیث کے جو بھی مطابق باتیں ہوں گی ہم اس کو مان لیں گے، کیونکہ ان کتابوں پر ہم مان لے کر آتے ہیں، تو یہ پہلا اختلاف تو وہیں پہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم ان کتابوں کو تسلیم کرنے والے اور ان کو تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان پہ ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کو اپنے ہم ثبوت کے طور پر ان کی آیات کو ہم پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی مرزا صاحب نے کبھی نہیں یہ کہا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، کسی کو یہ کہنا سوالیہ انداز میں کہ تمہاری آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی کو زبردستی اس کے منہ پر جا کے کہہ دینا تم تو خود یہ مانتے ہو، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے، کسی نے شخص نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، تمہارا تو یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، بھائی وہ کہہ رہا ہے میرا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی یا آپ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہو، یہ تو بالکل اور ڈفرینٹ بات ہے نا۔ آپ لوگوں کو جو میں نے انداز دیکھا ہے، مربیان کے سامنے بھی جاتا ہے، مربی سامنے بیٹھا ہوا جس کا ساری زندگی وقف کی ہوئی ہے جماعت احمدیہ تبلیغ اس کی کرنے کے لیے، اس کو سارے لٹریچر پہ اس کو عبور ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے سامنے کوئی ایسا شخص چلا جائے کہ بھائی وہ کہے کہ تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا یہ عقیدہ ہے آپ کا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ بات جو ہے میرے خیال میں کوئی ایسی منطقی بات نہیں ہے۔ آپ سوالیہ انداز میں کچھ بات کر سکتے ہیں، حتمی طور پر کبھی بھی کسی کو دوسرے کا عقیدہ نہیں بتا سکتے، آپ اس کے عقیدے کے نقائص بتا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں فرق سمجھ رہے ہوں گے، مرزا صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں وہ باتیں کی ہوئی ہیں اور آپ یا آپ کے جو بھائی ہیں کس انداز میں بات کرتے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ سناری۔ آپ میرے بات سادان بھائی ایسے کرتے ہیں تاکہ نہ زیادہ وہ ادھر نہ مطلب بات سرکلز میں جائے، اور انشاءاللہ زیادہ موضوعات پہ یا کوئی اور ٹاپک پہ بات ہو سکے آپ سے کسی بھی اور سے، اس لیے میں صرف اس کو کوئکلی ایڈریس کر کے آپ کو موقع دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس میں بھی ایک کامنٹ کر دوں گا فائنل، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے تاکہ وہ سرکل میں نہ بات جائے۔ اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پہ ذرا حوالہ جات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، صرف ایک بات کو واضح کرنا ہے، وہ تھوڑی سے حوالے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، آپ نے کہا جی کہ مرزا صاحب نے کوئی تنقید نہیں کی، اب دیکھیں ذرا، عیسائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو انجیلیں ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کینونیکل گاسپلز، جو کہ 4 ہیں، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ 4 وہ انجیلیں ہیں جو ان کے عقائد کے مطابق درست ہیں، حالانکہ انجیلیں جو ہیں وہ 12-13 اور بھی ہیں، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ 4 جو اناجیل ہیں، جو 4 گاسپلز ہیں، یہ کینن ہے، یہ کینونیکل ہے، یہ معیار ہے، باقی سب غلط ہیں۔ مرزا صاحب نے ان کو کیا کہا، اس بات سنیے ذرا، ملفوظات والیوم نمبر ہے اس کا 2، پیج نمبر ہے 214، 214۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اس وقت کوئی انجیل اصلی نہیں۔ اب عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ان کے پاس جو 4 انجیلیں ہیں یہی اصلی ہیں، یہی معیار ہیں، یہی کینن ہے، انہوں نے کہا کوئی اصلی نہیں ہے۔ اچھا اب سنیے گا، مرزا صاحب نے اسی والیوم میں کہا، پیج نمبر 548 پہ، افسوس عیسائیوں کے ہاتھ میں صرف، اب لفظ پہ غور کرنا ہے، عیسائیوں کے ہاتھ میں صرف 100 برس کے مشکوک اور مشتبہ قصے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ خدا کا کلام ہے، ان کے نزدیک۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مشکوک کہانیاں ہیں، اور وہ بھی مشکوک ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں، میں اس پہ ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید نہیں ہے آپ کہہ لیں، کوئی مسئلہ، لیکن میں نے اپنا مقدمہ آپ کو صرف 2 حوالوں سے بتایا کہ عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس اصل، یہ اصل ہے 4، مرزا صاحب کہتے ہیں نقل، یہ انہیں کوئی اصل نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، مرزا صاحب نے کہا تمہارے پاس 100 برس کے مشکوک قصے ہیں، یعنی تمہارے پاس ڈاؤٹ فل سٹوریز اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اور کہا کہ صرف تمہارے پاس بس یہی ہے. اب اس پہ میں آپ کو درجنوں حوالے بھی دوں نا, بات اتنی رہے گی, اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کو اگر تنقید نہیں کی, اب یہ دیکھیں تنقید کی کہ نہیں کی. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ کہا, جو آپ نے بنیادی بات کی ہے, آپ نے کہا ہے جی کہ ہم تو جو ہے نا وہ ان کو مانتے ہیں جو انجیلیں ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو دیکھیں, اب آپ نے کہا کہ دیکھو میں جب بطور احمدی یہ کہہ رہا ہوں, اب دیکھیں نا آپ کے سوال کے مطابق کیا اعتراض بنے گا کہ دیکھو میں جب بطور احمدی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان عقیدوں کو مانتے ہیں, دیکھو امتیاز کون ہوتا ہے آگے سے کہنے والا کہ نہیں تمہارا عقیدہ تو یہ ہے, وہ پھر غلط بات ہو جاتی نا. اب میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا کہ آپ کا عقیدہ بطور احمدی کیا ہونا چاہیے. سنیں ذرا, یہ تفسیر مسیح موعود آپ ابھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے جو ہے نا جلد نمبر غالباً یہ 3 ہے, جس میں سورۃ المائدہ کی تفسیر ہے. غالباً یہ 3 ہے, پھر بھی سورۃ المائدہ کی تفسیر ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 50. سنیے گا ذرا, قرآن نے جو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ قرآن مصدق ہے پہلی کتابوں کا, کہ مصدق لما بین یدیہ. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں, مصدق کے معنی قرآنی طور پہ یہ ہیں کہ جو کچھ صحیح تھا اس کی تو قرآن نے نقل کر دی, اور جو نہیں لیا کس نے, قرآن نے, وہ غلط تھا. دیکھ, جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ بھئی ہمارے کتاب و سنت نے جو کچھ ان کتابوں ہمیں بتایا ہے وہ درست ہے, جو نہیں بتایا اس پہ ہم خاموش ہیں, اور جو ٹکرا گیا وہ غلط ہے. مرزا صاحب نے اس سے اگلی بات کی ہے, میرے سے اگلی بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جو کچھ ان کتابوں میں صحیح تھا وہ قرآن نے نقل کر دیا, اور جو قرآن نے نقل نہیں کیا وہ غلط ہے. اچھا, ایک سے اور سننے حوالہ اسی کے اندر, اسی پیج کے اوپر میرے صاحب کہتے ہیں کہ پہلے, اب یہ بات تھی نا اس کی انجیلوں کی, اب سن لیں تورات کی, اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں پہلے تو تورات ایک بتاؤ, قرآن تو تمہاری تورات کو محرف بتلاتا ہے اور تم میں خود اختلاف ہے کہ تورات مختلف ہے. پھر آگے یہ بات چلتی چلی جاتی ہے. تو میں آپ کو بات کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ چونکہ آپ نے بات یہ کی تھی کہ ہم تو ان کو صحیح مانتے ہیں, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا, جو قرآن نے ہمیں اس کا حصہ نقل کر کے بتایا صرف وہ صحیح ہے, جو قرآن نے نقل نہیں کیا وہ غلط ہے. اب دیکھ لیں, اب اس پہ آپ بجائے سے مجھے الزام دیں کہ دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ امتیاز یہ کہتے ہیں, میں نے اپنا کوئی بات نہیں بیان کی نا. مرزا صاحب کی تفسیر جو جماعت نے کمپائل کی ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, خود کوئی تفسیر نہیں لکھی, یہ کہ جہاں جہاں آیات کے بارے میں بات اس کو کمبائن کر کے تفسیر کا طور پہ پبلش کر دیا گیا. اچھا, اب آتا آخری بات, آپ نے کہا کہ آپ دوسروں کے, یہ آپ کے الفاظ تھے کہ آپ دوسروں کے عقیدوں کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے, آپ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے خیال میں یہ ایسے ہے, تو بس یہ آپ اتنی کہہ سکتے, آپ اس پہ حتمی بات نہیں کر سکتے. دیکھیں عدنان بھائی, مرزا صاحب نے عیسائیوں کی نیو ٹیسٹامنٹ کے بارے میں حتمی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتارے گئے تھے. یہ نہیں کہا کہ میرے خیال میں ان دلائل سے تو لگتا ہے کہ شاید زندہ ہو, لیکن آپ کا عقیدہ آپ کو حق ہے نا. انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ غلط ہے, اور غلط کیسے کہا, اب آپ کہنے مجھے دکھاؤ, انہوں نے کہاں غلط ہے. لیکن مرزا صاحب نے حتمی طور پہ, مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے پوری تحقیق اس کے بعد کیا بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے زندہ اتارا گیا تھا. حالانکہ ان کی کتاب میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے آخری سانس لیا, اس کے بعد وہ فوت ہو گئے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے. مرزا صاحب نے اس کے مقابلے میں اپنی حتمی انڈرسٹینڈنگ دی ہے, کیونکہ عدنان صاحب آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مرزا صاحب نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے ان کی کتابوں کے بارے میں, وہ مرزا صاحب نے کوئی حتمی بات نہیں کی ہے. نا آپ کا ایمان ہے کہ مرزا صاحب نے حتمی بات کی ہے اور وہ غلط ہے. تو یہ عدنان صاحب میں نے کہنا تھا, لیکن چونکہ میں نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے میری باتوں پہ تنقید کریں, اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا مختصر جواب دے کے کوئی نئی بات نہیں کروں گا, بات کو اینڈ کر دیں گے. یہ عدنان صاحب. جی محترم, اس دنیا میں اگر کوئی شخص حتمی بات کہنے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتا ہے, وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہو. ایسا شخص کوئی بھی حتمی سٹیٹمنٹ دینے کا اہل ہوتا ہے. ہر عام شخص اس طرح کی بات کرنے کا اہل نہیں ہوا کرتا. وہ دوسروں کے نہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے, نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہم سے چھپا رہے, ایسی کوئی بات نہیں ہو. باقی آپ نے وہ یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جب مرزا صاحب کی آپ کوٹیشنز کوٹ کرتے ہیں تو عموماً آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو, اس کے نفس مضمون کیا ہے, کیا بات ہو رہی ہے وہاں پر. مکالمے کے دوران وہ بالکل آگے پیچھے ہو جاتی ہے بات. یا تو آپ نے کسی مخصوص سٹیٹمنٹ پر ہی بحث کرنی ہے تو وہ تو ہو سکتی ہے, لیکن مکالمے کے دوران آپ 4-5 سٹیٹمنٹ مختلف کتابوں سے مختلف حصوں سے لے کر اسی کے دوران پیش کر دیں گے تو کوئی بھی اگلے کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتے آپ, نہ ٹھہرانا چاہیے, کیونکہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. اگر وہاں پر اسی پہ پھر بات ہونی چاہیے جو آپ نے بیچ میں کوٹیشنز پیش کر دی ہیں تو پھر تو مکالمہ نہیں ہو سکتا. پھر آدھا گھنٹہ تو اس کو بک کو پڑھنے میں لگے گا, اس کا آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا وہاں پر بات ہو کیا رہی ہے, کس پس منظر میں یہ بات. آپ کو بھی پتا ہے قرآن کریم میں بین ہی آیات تو نہیں لکھی ہوئی توریت کی یا اس دوسری آیت, نفس مضمون بیان کیا گیا, جمالی طور پر بتائی گئی ہیں باتیں. ٹھیک ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے بارے میں بتایا گیا ایگزیکٹلی پیش گوئیاں تھی کیا وہاں پر, وہ تو دیکھنی چاہیے, وہاں پر جا کے پڑھی جائیں گی نا. ایگزیکٹلی بات تو نہیں وہاں پہ ملے گی. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن کریم سے ملتی ہے
تو اس کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ دیکھنا ایگزیکٹلی تو نہیں وہاں پر لکھا ہوگا کہ بھائی کس طرح سے ان کی وفات ہوئی یا سلیب سے کیسے وہ بچائے گئے، ان کی آیات میں جا کے دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایگزیکٹلی آیات تو نہیں لکھی ہوتی نا. مرزا صاحب کی بھی جو آپ باتیں پیش کرتے ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے آپ پیش کرتے ہیں، دوسرے کو ملزم ٹھہرانے کے لیے آپ پیش کرتے ہیں، اس کے پس منظر چھپا کر کرتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ نے کچھ حوالہ پیش کیا تو اس کا نیچے والا آپ نے کچھ اس کو بلینک کر دیا جہاں پر اسی اوپر والے عبارت کا جواب تھا. تو ایسے پھر آنیسٹلی بات نہیں ہوتی. دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس کے عقائد بتانے دیے، وہ ثابت کرے گا، وہ بتائے گا اس کی کیا کون سی چیزیں اس کے لیے حجت ہیں، ان کے مطابق وہ اس کا آنسر دے دے گا. آپ نہیں بتا سکتے اس کو بھائی تیرے لیے یہ چیز حجت ہے، یہ میں نے تیرے عقیدہ بتایا آپ کو اور یہی آپ کو قبول کرنا ہوگا. اس طرح سے نہیں ہوتی نا بات. میں نے آپ کو یہی دیکھا ہے کہ آپ بات تو کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی وہ نالجیبل لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ انہیں کو ان کے کی وہ بہت مجھے عجیب سی اس میں سے فیل آتی ہے. آپ کرے بات. جی بہت شکریہ. ابھی جناب ہم جو ہے میں نے جو باتیں ساری نوٹ کی ہیں انشاءاللہ ان کو میں ایڈریس کر دیتے ہیں، اور میں انشاءاللہ وعدے کے مطابق اپنے جو ہے نا مہمان کو وقت دوں گا اپنی بات کہنے کا. میں چلتا ہوں ریورس آرڈر میں، چونکہ جو آپ نے آخری بات کی ہے میں اس کو پہلے ایڈریس کرتا ہوں. آپ نے کہا چونکہ اس کا تعلق میری شخصیت میرے کردار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ زیادہ اہم. اچھا جی، آپ نے عدنان صاحب ایک بات کی، آپ نے کہا جی کہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا، اس کو میں نے نیچے سے کاٹ دیا تھا، حالانکہ اس کے نیچے ہی اس کا جواب موجود تھا، لیکن میرے کاٹنے کے باعث وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا. ابھی میں یہ حوالہ لگایا ہے نا، خدا کی قسم میں نے اس دن بھی جب میں ان کی براڈ پہ تھا یہی فائل شیئر کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جب اس کو آپ زوم کرتے ہیں دکھانے کے لیے تو اس کا کچھ ہی حصہ اسکرین پہ تو ہو سکتا ہے نا. آپ میری بات پہ غور کیجیے گا، بالکل انڈیفرنٹ ہو کے یہ چیز اسکرین پہ موجود ہے. میرا سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب سے سوال کیا گیا کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، یہ اس پہ میرا سوال تھا. یہ اس کا میں نے کوٹ رکھ دیا سامنے. ابھی آپ نے بھی چونکہ اس دن بھی جب انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا نا، تو آپ بے جا کے دیکھ لیں. خدا کی قسم الزام لگانے کے بعد مجھے وقت نہیں دیا گیا ان کو بتانے کا کہ بھائی مجھے آپ کیسے الزام لگا رہے ہو. تو پہلی بات کے نیچے سے کاٹ دیا تھا. خدا کی قسم، اللہ کی لعنت اس بندے پہ جو جھوٹ بولے. میں نے اس دن بھی یہی فائل شیئر کی جہاں پہ پورا آرٹیکل ہے، لیکن اب میں نے اس کو زوم کر کے اس کا میں پورا پیج کیسے دکھاتا. ایک بات. دوسری بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج آپ نے اور سب نے ہم نے مل کے پڑھنا ہے. اس کے نیچے پوائنٹ نمبر 1 یہ چیز 15 اپریل کی ہے، یہ والی چیز نیچے 16 اپریل کی ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نیچے کوئی ایک بات نہیں لکھی ہوئی جو اس اوپر والی چیز کے معنی تبدیل کر دے. آج ہم سارے اس کو مل کے پڑھیں گے اور آپ پڑھیے گا، ہم سارے خاموش رہیں گے. آپ پڑھ کے بتائیے گا کہ نیچے وہ کون سی چیز تھی جو کہ اس پیراگراف کے انڈرسٹینڈنگ کو تبدیل کر دیتی تھی. انہوں نے بالکل مجھ پہ الزام لگایا، لیکن الزام لگانے کے بعد عدنان صاحب آپ نے جب اپنا سر تکیے پہ رکھنا ہے نا، میری کیفیت کا اندازہ کیجئے گا. ان کی اور ہماری براڈ پہ ملا کے 700 لوگ تقریباً لائیو دیکھ رہے تھے. 700 لوگ لائیو دیکھ، اور ابھی تک ان کے ہمارے دونوں، کیونکہ ہمارے 2 پلیٹ فارم پہ یہ جاتا ہے، یوٹیوب کے عدنان بھائی کے اور میرے پہ، اور ان کے ایک پہ تھا، دونوں کو ملا کے 25,000 کے قریب لوگ تقریباً دیکھ چکے ہیں. اور میرے پہ ایک تہمت لگائی گئی کہ میں نے حوالے میں اندر کوئی چیز چھپا لی ہے، اور جواب میں خدا کی قسم عدنان بھائی ویڈیو دیکھیے گا، اب دیکھیے گا، مجھے موقع بھی نہیں دیا گیا کہ میں ان کے الزام کا وضاحت بھی کر سکا. بھائی میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا. یا جو آپ نے باتیں کی ہے کہ نیچے کچھ لکھا ہوا، نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اور آج انشاءاللہ ہم کوئی بحث نہیں کریں گے. آپ نے یہ پیج بھی پڑھنا ہے، نیچے والے بھی پورا پیج پڑھ لینا ہے، اور آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ وہ بات تھی جو نیچے موجود تھی جو اوپر والی بات کو تبدیل کرتی تھی. میں انشاءاللہ خاموش، جتنا مرضی آپ ٹائم لیجیے گا. اور آپ نے کہا کئی حوالے لگا دیتے ہیں، حوالہ بھی ایک ہی رکھیں گے والا، اور آپ پڑھ کے بتائیے کہ لوگوں کو امتیاز نے کیا چھپا لیا تھا. ایک بات. اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ بھئی دیکھو بائبل کے بارے میں آپ نے ایک اصولی بات، آپ نے کہا کہ دیکھو حتمی بات وہ کرے گا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. بھائی میری بات کو سمجھو، مرزا صاحب عیسائیوں کی کتاب کے بارے میں حتمی بات کر رہے تھے. کیا عیسائی مرزا صاحب کا تعلق اللہ سے مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. ایک بات. اس کے بالکل الٹ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ عیسائیت میں پینٹی کاسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو 40 دن کے بعد جو ہولی اسپرٹ کے آنے کا جو عقیدہ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ان کو اندر سے بتاتا. اور وہ کیا ہولی اسپرٹ؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہولی اسپرٹ از دا تھرڈ پرسن آف گاڈ، یعنی تثلیث کے اندر تیسرا خدا کا وہ روپ ہے ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے. عیسائیوں کے مطابق ان کا خدا سے تعلق ہے، اور اندر سے جو ہولی اسپرٹ ہے وہ ان کو ساری باتیں بتاتی ہے. اوکے. تو وہ جو عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ ان کے اندر جو ہولی اسپرٹ ہے جو کہ ان کا خدا ہے وہ ان کو بات بتاتی ہے. لیکن میرے صاحب کہتے ہیں آپ غلط ہو، کیونکہ اس خدا کے بتانے پہ ان کا ایمان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت ہوئے، اور ان کے پاس دلیل ہے. ان کی کتاب کے اندر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ فوت ہوئے ہیں. مرزا صاحب نے ان کی کتاب کے اندر لکھی بات کا بھی انکار کیا، ان کے فہم کا بھی انکار کیا. تو حتمی بات وہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو ان کو حتمی مانتے ہی نہیں ہے، اور وہ تو خود کو کہتے ہیں ہمیں ہولی اسپرٹ ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا، آپ نے ایک بات یہ کی
میں آخری بات صرف کرتا ہوں جو آپ نے کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں میرے خیال میں تمام باتیں ایڈریس ہو گئی ہیں۔ ہاں ایک آپ نے بات صرف یہ کی تھی، آپ نے کہا کہ بات کا پس منظر بھی دیکھنا چاہیے، حوالوں کو آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لینا چاہیے۔ اب دیکھیں عدنان بھائی، سارے سننے والوں کے سامنے چونکہ ہماری بات ہمارے پلیٹ فارم پہ تو چلتی ہے لائیو، اور بھی لوگ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ میں نے عدنان بھائی مرزا صاحب کے پورے مذہب کو پڑھنے کے بعد میں نے جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بیٹھ کے کہا، میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مرزا صاحب کی طرح ذلی بروزی محمد رسول اللہ نہ ہو تو کیا وہ پھر بھی ذلی بروزی نبی رسول ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا فہم ہے، یہ ان کا فہم ہے، یعنی یہ پورے کا خلاصہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں عدنان بھائی جو بات کرتا ہوں نا، ایک حوالے پہ کبھی اپنی بات کو بیس نہیں کرتا، پوری چیز کی انڈرسٹینڈنگ لے کے کرتا ہوں۔ اور یہ تو میں نے آپ کو اپنا فہم بتایا نا، اس کے ساتھ ہی میرے فہم کا دوسرا نقطہ کیا ہے، یعنی پوری احمدیت کو جو بھی میں نے اسٹڈی کیا اس کو پڑھنے کے بعد میرے فہم کا نقطہ نمبر 1 کیا ہے کہ جب تک کوئی آدمی ذلی بروزی محمد رسول اللہ نہیں ہوگا وہ اللہ کا نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اب اس چیز کا ایک لازمی، یہ جو میں نے بات کی نا کہ جس کو اگر آپ کہیں گے میں آپ کو سنوا دوں گا، انہوں نے کہا بالکل اب یہ بات ایسے ہی ہے۔ اب اس چیز کا عدنان بھائی اب دیکھیے گا، فہم کی بات ہو رہی ہے نا کہ تمام کانٹیکس دیکھو، خدا کی قسم کسی تیسرے بندے سے فیصلہ کروا لیں، اس چیز کا ایک لازمی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، وہ لازمی نتیجہ، وہ کیا نتیجہ ہے؟ دیکھیں سنیے گا دان بھائی، جب مرزا صاحب ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہو گئے آپ کے عقیدے کے مطابق، اب اگر ایک اور ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کے آئے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی طور پہ تیسری بعثت ہوگا، کیونکہ اگر مرزا صاحب ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کے آئے تو دوسری بعثت بنے، جب ایک اور آئے گا تو وہ لازمی طور پہ تیسری بعثت بنے گا۔ اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق صرف 2 بیعتیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو جماعت احمدیہ کے نبوت کے مسئلے کے اوپر کل خلاصہ بتا دیا، اس کو کوئی بندہ کرے چیلنج، اور بالکل میں کہتا ہوں کہ اس کو غیر جانبدار جج بٹھا کے جو میں نے فہم، عدنان بھائی بات ہو رہی ہے کسی کی کتابوں کا غلط فہم تو نہیں لینا چاہیے، خدا اس پہ خدا کی لعنت ہو جو کسی کی کتابیں پڑھ کے اس کو توڑ بروڑ کے اس میں اپنے معنی پہنائے، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ میں کہتا ہوں عدنان بھائی، میں آپ کو اللہ کا واسطہ ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ جو میں نے ابھی ساری دنیا کے سامنے جو لائیو سن رہے ہیں ہمارے یوٹیوب پہ، یہاں پہ بھی یہ بات کی ہے نا اور ریکارڈ بھی ہو گئی ہے، یہ جو میں نے پیش کیا 3 نکات میں جماعت احمدیہ کا فہم ختم نبوت کے پورے معاملے کے اوپر، اگر میں غیر جانبدار ججوں کے سامنے یہ ثابت نہ کر سکوں، خدا کی قسم ہے میں بالکل کسی قسم کا تعلق بھی اپنا میڈیا سے ختم کر دوں گا، آپ نہ مجھے کسی براڈ پہ دیکھیں گے، میں اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ جو میں 3 نکات میں جماعت کا فہم بتایا ہے، یہ جماعت کے سارے لٹریچر کا فہم ہے، اور اگر عدنان آپ نے یہ بات دیکھ لی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں، میرے چینل کے اوپر ویڈیو پبلش کر دی ہے میں نے جماعت کے 3 مبلغین جو کہ آفیشیل مربی مبلغ ہیں، جماعت کے آفیشیل پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا ہے، 40 منٹ تک بات ہوئی ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں اس بات کو جا کے دیکھو، کسی نے میرے مقدمے کا انکار نہیں کیا۔ ابراہیم اخلف صاحب نے کہا کہ بھئی بہت سارے ذلی بروزی بنتے رہے لیکن رسول صرف ایک ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہی تو بات میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جماعت احمدیہ کے عقیدے میں صرف ایک نبی رسول ہے، کوئی نبوت جاری کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے اتنی طویل آخری بات عدنان بھائی کی ہے کیونکہ یہ بات بہت اہم تھی کہ اگر میں کسی کے لٹریچر سے غلط فہم لے کے پیش کرتا ہوں، اس کا فیصلہ کرو نا پھر یار۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی انجیل کا فہم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتارے گئے تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ان کے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ان کا فہم بھی یہی ہے کہ وہ صلیب پہ فوت ہو گئے تھے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ تو اپنا مقدمہ رکھیں گے، آپ اپنا رکھیں گے، ٹھیک ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ کوئی تیسرا بندہ دونوں کے دلائل سنے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے عدنان بھائی حالت وضو میں خدا کی قسم اٹھا کے دل کی گہرائی سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی لگاؤ عدالت، اگر امتیاز وہاں پہ اپنا مقدمہ ثابت نہ کرے اور اس کے بعد کہیں پہ اپنی شکل دکھا جائے تو پھر کہے گا تو انسان کا بچہ ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے یار کہ آپ ایک دعویٰ کرتے رہو میں ایک دعویٰ کرتا رہوں، ایسے تو سب لوگ دعوے کر سکتے ہیں، فیصلہ تب ہوتا ہے جب کوئی عدالت لگتی ہے۔ تو عدنان بھائی بہت معذرت، میں نے بات بھی طویل کی اور جذبات سے بھی کی، میرے ایمان کا اظہار تھا جو مجھے کرنا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا تھا میرے کردار کے اوپر کہ جی میں حوالے آؤٹ آف کانٹیکس پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ ختم نبوت کا جماعت کا مقدمہ پیش کر دیا کہ اگر امتیاز یہ ثابت نہ کرے خدا کی قسم میری آپ شکل ہی کبھی دیکھ سکیں گے یار، میں پھر انسان ہوں ہی نہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا ہے
کہ اگر آپ فیصلہ کروانے سے پہلے مجھ سے حلف لیتے ہیں، میں نے اب آپ کو حلف دے کے کہا ہے کہ خدا کی لعنت اس انسان کے اوپر جو دوسری لوگوں کی کتابوں کے معنی کو ٹویسٹ کر کے اپنی معنی پہ ڈال لیتا ہے۔ آپ عدنان بھائی سب خاموش رہیں گے، جتنا آپ کو وقت چاہیے آپ بات کریں۔ جی محترم، جزاک اللہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے کوئی حتمی بات کی ہے، یہ ہرگز نہیں کہا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ کبھی مرزا صاحب نے کہا یا آج کل کے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان پہ یہ کبھی انفورس نہیں کیا کہ آپ لوگ کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ کچھ ثبوت دے کر ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ درست عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھانے کے لیے۔ اور پھر مرزا صاحب کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا دعویٰ کیا تھا اپنی ذات کی حیثیت کہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا تھا، کوئی ان کو قبول کرے نہ کرے، لیکن ان اپنی ذات میں وہ اس چیز کے دعوے دار تھے، اور وہ ان کے مقابلے میں اسی دعوے کی حیثیت سے ان کے درمیان کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ عام شخص کے لیے تو یہ کہنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے پھر کہا کہ ذلی بروزی والی وہ بات ہے، ٹھیک ہے، تیسری ذل بروز ہو سکتا ہے، باسط ہو سکتی ہے، لیکن وہ والی جس کا قرآن میں ذکر ہے یا جس کا حدیث میں ذکر ہے، وہ والی باسط نہیں ہوگی۔ قرآن میں جس بحثت کا ذکر ہے وہ تو دوسری بحثت کا ہی ذکر ہے، حدیث میں جس امام مہدی کا ذکر ہے تو وہ ایک ہی واحد ہے۔ تیسرا جو بھی شخص آئے گا بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو وہ اس کی اسی حیثیت میں ہی آئیں گے۔ ایک جو مخصوص حیثیت مرزا صاحب کی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی، جو قرآن کے مطابق ہے اور جو حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے کیا کہا، میں اصل میں نوٹ نہیں اس طرح سے کر رہا ہوتا۔ اچھا، کون سا پوائنٹ تھا میرے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا باقی یہی ہے کہ آپ نے اگر کوئی فہم آپ نے درست بتایا ہے ہماری لٹریچر سے پڑھ کر تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ہو سکتا ہے بائی چانس آپ تنقید کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہو تو 100 آپ مفاہیم پیش کریں، اس میں سے بائی چانس ایک بات آپ کی درست نکل آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات اس میں یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ آپ نے جو تمام نتائج اخذ کیے ہیں ہماری کتب سے وہ درست ہے۔ تو جو آپ نے فہم رزلٹ نکالا ایک واحد، وہ مربیوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ہاں یہ بات درست ہے، جو بھی اگر آگے نبی آئے گا وہ ذل اور بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے لٹریچر سے بات ثابت ہوتی ہے۔ لیکن آپ باقی سب بھی باتیں آپ جو پیش کرتے ہیں وہ درست ہے، اس چیز سے ایک واحد چیز سے وہ ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی اگر تیسرا شخص آئے گا یا نہیں آئے گا وہ اس حیثیت میں وہ حیثیت نہیں رکھتا ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، دوسرے بحثت کا، یا جس کا حدیث میں امام مہدی کا ذکر ہے۔ میرے خیال میں جو آپ نے باتیں کی تھی، باقی اس حوالے پہ آپ نے اپنی جو بات ہے وہ پیش کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے میں اس میں ذہن رکھتا ہوں آپ نے بات ٹھیک کی ہو کہ آپ نے اس چیز کو ایسا لگ رہا تھا ہمیں جیسے بلانکو لگا کسی نے وائٹ نے کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے وہ اسکرین بڑی کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے نیچے نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی اگر دے دیا وضاحت تو ٹھیک بات، آپ بات کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اب صرف ایسے کرتے ہیں، اب بات کو نا ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں، چونکہ ذرا ایک ہی نشست میں کافی ساری باتیں ہوں اور پھر لوگوں کے لیے بھی ان کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عامر بھائی بھی حصہ لیں، چونکہ وہ موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کریں۔ عدنان بھائی ایک بات نوٹ کیجیے گا ذرا، سب سے پہلے تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ میں نے ایک بات رکھی، اور یہی بات میں نے کہا کہ بھائی مجھے بولنے تو دو۔ انہوں نے 25 منٹ تک بات کی، کہا جی امتیاز جھوٹا ہے، حوالہ نیچے سے کاٹ دیا تھا، حالانکہ میں نے حلفاً کہا کہ میں نے اس دن بھی یہی سیم فائل شیئر کی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ میں نے جب میں نے اس کو زوم کیا تھا تو میں زوم کر کے پورا پیجز پہ لا نہیں سکتا تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے، میں نے یہ بھی، عدنان بھائی آپ نے یہ بات ایڈمٹ کی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ ہمارا جو ہے نا ایک اسپرٹ کہ بھئی ٹھیک ہے جو بات معقول لگ رہی ہے اس پہ کیا بحث کر، ٹھیک ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، میں دوسری بات بھی عدنان بھائی بالکل اسی یقین و وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ صفحہ کون سا غائب ہو گیا ہے، صفحہ لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ والا 16 اپریل والا، یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہو کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی۔ آپ پڑھ لیں، میں چاہوں گا آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں سب کے سامنے پڑھ دوں گا اور لوگ بتا دیں گے کہ یہاں پہ کون سی بات لکھی ہوئی تھی جس کا تعلق اس کے ساتھ تھا کہ جو میں نے نہ کوٹ کر کے بات کو ٹویسٹ کر دیا تھا، ایک بات۔ اچھا، اب ایک اور بات، اور ایک میں اور بات کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی ذلی بروزی محمد رسول اللہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کے بعد آئے گا تو وہ تیسری بعثت ہوگا۔ اب سنیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ ہو سکتی ہے، اب میری بات پہ غور ادامے کرنا ہے آپ نے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس امت کے دو گروہ ہیں، ایک تو وہ ہیں اور اس امت کے دو وہ والے گروہ ہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے خود آ کے تعلیم دینی تھی، ایک مرتبہ بذات خود، ایک مرتبہ بروزی۔ انہوں نے کہا ایک وہ جب خود موجود تھے اور ایک یہ جب مرزا صاحب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں اور اس کا کہتے جو انکار کرے گا وہ کفر ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک جو بعثت تھی وہ 5,000 سال میں ہو گئی اور ایک اس کے بعد 6,000 سال میں ہو گئی۔ آپ کے خلیفہ کا بیان میں ابھی چلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب مرزا صاحب کے بعد اس دنیا کے خاتمے تک کوئی مجدد بھی نہیں آنا۔ اب دیکھیں ان ساری باتوں کو ملا کے پھر محض کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے کہ اب تیسری بعثت ہو جائے، بھئی آپ نے جو ساری باقی باتیں آپ کی جماعت نے خاص طور پر آپ خلیفہ وقت نے بھی جو موجود ہے انہوں نے کی ہوئی ہے نا، اس کی روشنی میں آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، تیسری بعثت ہو نہیں سکتی، جماعت احمدیہ کا فہم
سارے کا سارا قرآن سے جو لیا ہے وہ غلط ہو جائے گا. سورہ جمعہ کا سارا فہم کھڑا ہوئے اس بات پہ کہ 2 بیعتیں ہیں, پھر تیسری کیسے نکالیں گے؟ تو آپ لوگوں کا سارا مقدمہ ختم ہو جائے گا تیسری بیعت ہونے پہ. کیوں؟ میری بات سنیے گا ذرا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیسری مرتبہ تشریف لائیں گے, نعوذ باللہ, تو جو ان کے اس وقت امتی بنیں گے وہ آخرین ہوں گے, آپ لوگ نہیں ہیں. اور اگر آپ لوگ آخرین نہیں ہیں, سارا تمام مقدمہ ختم آپ کا. جسٹ لک ایٹ دا امپلیکیشنز عدنان بھائی, لک ایٹ دا کانسیکوینسز, کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ تیسری بیعت کا ایمان لائیں, کیونکہ تیسری بیعت ہونے کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ احمدیت غلط ہے. خدا کی قسم یہ دیکھیں, مجھے شک آپ اس بات پہ فیصلہ کر لیں. عدنان بھائی میں آپ پہ چھوڑ دوں گا, اس کا فیصلہ کروائیں کہ اگر جماعت احمدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیعت کا امکان مان لے تو میں ثابت کروں گا اس کا لازمی رزلٹ ہے کہ جماعت احمدیہ جھوٹ ہے اس تیسری بیعت کو ماننے سے. لہٰذا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ تیسری بیعت ہو سکتی ہے, آپ کا مطلب جھوٹا ثابت ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ تیسری بیعت نہیں ہو سکتی, اس کا رزلٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا نبوت بند ہے. ایک ہی نبوت آپ نے جاری کی تھی نا, بروزی نبوت, اس کا بند ہونا ثابت ہو جائے گا. تو یہ اتنا بڑا مقدمہ. آپ نے مجھے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ اگر آپ کی یہ ایک بات صحیح بھی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. عدنان بھائی جسٹ لک ایٹ دا ڈفرنس اٹ ول میک. نمبر 1 کیا کہ جماعت احمدیہ کا ان کے اپنے فہم کے مطابق قرآن و سنت سے باطل ہونے پہ مہر لگ جائے گی, ان کے اپنے فہم کے مطابق. اور دوسری بات کیا کہ آپ لوگ اگر کہیں گے کہ نہیں آ سکتا تو پھر آپ لوگوں کا یہ سامنے آ جائے گی بات کہ آپ کے نزدیک نبوت ختم, ہر طرح کی نبوت ختم اور بند ہو چکی ہے. پھر آپ کا جو مقدمہ ہے کہ نبوت جاری ہے, امتی نبوت جاری ہے, وہ ختم ہو جائے گا. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اچھا, ابھی انشاءاللہ باتیں میں نے اور بھی لکھی ہیں لیکن اس سے بات پھیل جاتی ہے. میں آخر میں دوبارہ صرف 30 سیکنڈ لے کے دوبارہ ریپیٹ کر دوں بات. جماعت احمدیہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیعت ماننے کا آپشن نہیں ہے. جیسے ہی تیسری بیعت مانیں گے ان کا سارا مقدمہ سورہ جمعہ پہ کھڑا ہوا ختم ہو جائے گا. اور اگر کہیں گے ہم تیسری بیعت ٹھیک ہے نہیں مانتے تو پھر کوئی امتی نبی نہیں ہو سکتا, انہوں نے اقرار کر لیا اور نبوت ختم ہو گئی. تو ان کا جو مقدمہ تھا کہ امتی نبوت جاری ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے 2 اینڈ ایسے ہیں, ایسے اس میں جکڑ دیا گیا آپ کے سارے مذہب کو. تو باقی انشاءاللہ اگر آپ زیادہ کریں گے پھر بات پھیلے گی. ہاں, جو میں نے ابھی بات کی ہے نا کہ تیسری بیعت کے یہ 2 کانسیکوینسز ہیں, اس کے بارے میں جو بھی آپ کہنا چاہیں موسٹ ویلکم. آپ کہیں جی کہ میں نے کامنٹ نہیں کرنے, کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا. ہاں, اس کے بعد پھر یہ کریں گے یہ جو میں نے حوالہ لگایا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں لگایا تھا وہاں پہ بھی, اگر آپ کہیں گے کہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں, موسٹ ویلکم. مجھے کہیں گے میں پڑھ دوں گا اور ساری دنیا فیصلہ کر دے گی کہ میں نے کیا بات چھپائی تھی. جی جناب. جی محترم, پہلی بات میں نے آپ کو پہلی جو میں نے جواب دیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ تیسری بیعت کا ایسے ذکر نہیں ہے موجود. جو مخصوص دوسری بیعت کا ذکر تھا, جس کی احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے, ان کا ظہور ہو چکا ہے. آگے کس صورت میں ہونا ہے وہ تو غیب کے معاملات ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کس طرح سے ہونا ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ تو ہمیشہ یا حتمی بات تو اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب کوئی شخصیت آ جائے تو وہ اپنے ہونے کی دلائل دیتی ہے کہ یہ کس طرح سے چیز ثابت ہے. آپ ابھی سے یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص آنا ہے اور اس نے آ کے کہیں پہ جماعت احمدیہ کو غلط یا درست ثابت کر. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ آنا ہی جماعت احمدیہ میں, اگر کوئی آئے گا تو جماعت احمدیہ سے یا مرزا صاحب کی جماعت سے باہر کوئی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ تو ظاہر سی بات, وہ آئی اس تائید میں رہا ہے, اسی جماعت کو آگے لے کے چلنا ہے اس نے, جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت دی تھی اس جماعت کی, اس نے ہی آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ جماعت کو تو غلط نہیں ثابت کرنے آئے گا, اگر آئے گا بھی تو. ٹھیک ہے, تو یہ کسی بھی طرح سے ہمیں کوئی ایسا باؤنڈ نہیں کرتی جس طرح سے آپ اس کا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی چیز میں جکڑے گئے ہیں یا مجبور ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی نکلنے کا ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں ایسی چیز نہیں نکلتی جس طرح سے آپ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرنی. آنا ہی جماعت احمدیہ میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امکانات ہوتے ہیں وہ امکانات پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں, کوئی حتمی اپنے اس میں باتیں نہیں پیش کر سکتے کہ کیا ہونا ہے. آنے والے نے اپنے دلائل خود دینے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ اس کی کہاں سے اس کے دلائل اس کے نہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی تھی میں اس پہ تبصرہ کر. اچھا جی, انشاءاللہ اب اس بات کو نا ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے, صرف میں آپ کے جتنی آپ نے, میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا, صرف جو آپ نے بات کی ہے اس کو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کر دیں. سنیے گا بس اب مولا بس صاحب آپ بھی سنیے گا ذرا بات کو. عدنان بھائی, اب میں نے بس یہ جو آخری بات کر دی ہے نا, اس پہ آپ مجھے میری ریکویسٹ ہے کہ جواب نہ دیں تو زیادہ مناسب ہے, ورنہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے بات کج بیسی میں چل. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں مجھے اس پر جواب دینا ہے, کوئی نقطہ ہے, تو پھر بھی میں آپ کو اس پہ پورا موقع دوں گا. دیکھیں ذرا, آپ نے کہا جی کہ اس میں ہم کوئی پھنس نہیں گئے, ذرا سنیے گا. ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہوئے بغیر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہوگا اور ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی. اس بات کو پھر کھلا کے, اسی بات کو کلمات الفصل کے صفحہ نمبر 116 پہ بشیر احمد ایم اے صاحب نے لکھا کہ اب جو بھی ذلی بروزی نبی ہوگا وہ
ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہی ہوگا. یعنی اس بات میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یعنی آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، یہ والا جو پہلا آپشن ہے نا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی نبی بھی ہو جائے اور وہ ذلی بروزی محمد رسول اللہ بھی نہ ہو، یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہوئے بغیر نبی کا دعویٰ کرے گا مرزا صاحب کے بقول، وہ ختم نبوت کی مہر توڑ دے گا. یہ ادھر کی بات آ گئی. اب آ جائے ادھر کی بات پہ کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم ایسے کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، جو نبی آئے گا وہ ذلی بروزی محمد رسول اللہ بن کے آ جائے تاکہ مہر نہ ٹوٹے. وہ آپ کے پاس آپشن کیوں نہیں ہے؟ پلیز سنیے گا میری بات کو. میرے پیارے بھائی عدنان، اللہ کا واسطہ دے کے انسانیت کے ناطے ہم بھائی ہیں، ہم کوئی دشمن نہیں ہیں، ہمارے کوئی ذاتی آپس میں کچھ جھگڑے بھی نہیں ہیں. مذہب کا معاملہ یار دیکھو، عقائد کی بنیاد ہو سکتا ہے قیاس کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آ جائے، اس پہ نہیں ہوتی. عقائد کی بنیاد قطعی الدلالہ چیز کے اوپر ہوتی ہے. یعنی اس چیز کو ماننے کے لیے عدنان میرے بھائی، اس چیز کو ماننے کے لیے کہ تیسری بعثت ہو سکتی ہے، قرآن سے قطعی الدلالہ آیت لانی پڑے گی یا حدیث متواتر لانی پڑے گی. کیونکہ عقائد، اور وہ بھی ایسے عقائد جن کا تعلق کفر اسلام کے ساتھ ہو، کسی نبی رسول کے ساتھ ہو، ان کے بارے میں قطعی الدلالہ آیت چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیں، میں نے کیوں کہا کہ یہاں پہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اگر ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہوئے بغیر کوئی نبی بنے گا تو بقول مرزا صاحب کے ختم نبوت کی مہر توڑ دے گا. اگر کوئی آدمی ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کے نبی ہوگا تو وہ تیسری بعثت ہو جائے گا. تیسری بعثت پہ کوئی قطعی الدلالہ ثبوت خدا کی قسم جماعت کے پاس نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے نا، آپ کو تیسری بعثت ماننے کے لیے قطعی الدلالہ دلیل دینی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا، اور قرآن کی آیت سے دینا پڑے گا، اور ایسی آیت دکھانی پڑے گی جس کے صرف ایک معنی ہو کہ تیسری بعثت ہے. اسے کہتے ہیں قطعی الدلالہ. جو قرآن کی تمام آیات قطعی الثبوت آلریڈی ہیں. قطعی الدلالہ آیت اسے کہتے ہیں کہ جس کے صرف ایک معنی ہو، اور یہ بھی میں آپ کو مرزا صاحب کی تحریر سے دکھانے کا پابند ہوں، مجھ سے مانگ لیں، میں آپ کو دکھا. انہوں نے کہا قطعی الدلالہ وہ ہوتی ہے جس کا صرف ایک معنی ہو اور کوئی معنی نہ ہو. اب قرآن کی جب تک کوئی ایسی آیت پیش نہ کی جائے کہ تیسری بعثت ہے اور آیت بھی قطعی الدلالہ ہو، تو تب تک آپ تیسری بعثت کو مان نہیں سکتے، نہیں مان سکتے آپ، کیونکہ آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق دوسری بعثت کو مانا سورہ جمعہ کی بنیاد پہ، تیسری کس کی بنیاد پہ مانیں گے؟ ایسے عقیدہ کون رکھ سکتا ہے؟ پھر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد کی بنیاد رکھنے کے لیے، دیکھیں میرے بھائی پیارے عدنان سنیے گا بات کو، اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ بھئی عقیدہ رکھنے کے لیے کوئی قطعی الدلالہ دلیل نہیں چاہیے، اگر ہم پھر یہ مان لیں پھر تو تمام دین مذاق بن جائے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، عقیدہ رکھنے کے لیے قطعی الدلالہ دلیل چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تیسری بعثت کے لیے، کون سا رستہ آپ کے پاس بچا ہے؟ ایسے نہ کریں عدنان بھائی، غور کریں، کوئی رستہ بھی نہیں ہے. ادھر سے نبی کو لائیں گے بغیر محمد رسول اللہ بنے تو مہر ٹوٹ جائے گی، اور اگر محمد رسول اللہ بنا کے لائیں گے تو تیسری بعثت ہو جائے گی، اور تیسری بعثت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ہے مقدمہ اصل. یہ عدنان بھائی آپ کر لیں آخری بات اس پہ اپنی. جی محترم، آپ تیسری بعثت جتنی مرضی مرتبہ دہرا لیں، اس سے آپ کی بات میں کوئی وزن پیدا نہیں ہونا. دوسری بعثت کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے، احادیث میں بھی امام مہدی کا ذکر موجود ہے، وہیں تک بات میں کیا اس کو آپ زبردستی تیسری بعثت بناتے رہے، جو بھی باتیں رہے. ہاں، اسلام احمدیت میں اگر کوئی نبی آئے گا یا آ سکتا ہے، وہ اسلام احمدیت میں آئے گا. عدنان بھائی دیکھیں، ابھی آپ نا مجھے ایک دیکھیں عدنان بھائی، دیکھیں میری آپ سے دیکھیں طرف، اس سے میں پہلے وہ بات کی تھی نا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس حوالے سے بات کرتے ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے نا جواب دیں، جواب دو. عدنان کو جواب نہیں آتا نا، ہم اس اینگل سے جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں یہ ابھی تو جب ری سٹارٹ ہوا ہے تو میری دوسری آئی ڈی کا بھی کیمرہ آن ہو گیا، تو میں اس کو ایک سے بند کر دوں. اچھا عدنان بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی آپ نے نا مجھے کہا کہ تیسری بعثت کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میری بات سمجھیے گا ذرا. اور آپ نے ایک بات کی کہ اگر آئے گا تو اسلام احمدیہ سے ہی آئے گا نا. یہ بات سنیں ذرا، ختم نبوت کی مہر صرف اس صورت میں نہیں ٹوٹے گی کہ اگر ذلی بروزی محمد رسول اللہ آئیں. یہ ہے ایک غلطی کے ازالہ کا مقدمہ، یہ ہے کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 116 کا مقدمہ. کہ اور مرزا صاحب نے ایک ہیڈنگ دی ہے ملفوظات میں پیش آپ کو دکھا بھی دوں گا. مرزا صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ختم نبوت کا منکر کون؟ یہ ہیڈنگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ختم نبوت کا منکر تو آپ ہمیں تب کہو ہم جب یہ کہ کوئی اور آیا ہے. وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی سوا تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں ہے. یعنی عدنان بھائی یہ نہیں کہ جماعت احمدیہ سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، نہ، صرف اور صرف ایک صورت ہے. مرزا صاحب نے کہا ختم نبوت کی مہر صرف تب نہیں ٹوٹے گی اگر ذلی بروزی محمد رسول اللہ آئیں. آپ دیکھیں، اب جب ذلی بروزی محمد رسول اللہ جب مرزا صاحب کی شکل میں نعوذ باللہ جب آئے تو یہ بن گئی دوسری بعثت. اب جب ذلی بروزی محمد رسول اللہ ایک مرتبہ اور آئیں گے، یہ لازمی طور پر بننی تیسری بعثت. اور آپ نے خود اقرار کیا میرے پیارے بھائی عدنان، تیسری بعثت کا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس چیز کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو وہ عقیدہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ عقیدہ خلاف قرآن ہوگا. یعنی جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بعثت ہو سکتی ہے، وہ خلاف آپ کے بات کر رہا ہوں. جماعت احمدیہ کے مطابق جو آدمی یہ کہتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بعثت ہو سکتی ہے، وہ جماعت احمدیہ کے مطابق قرآن کے خلاف جا رہا ہے. کیوں؟ قرآن میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ بے دلیل بات کر رہا ہے. تو اگر ہمیں اجازت لوگوں کو دینی ہے بے دلیل عقیدے بنانے کی، تو کیا پھر خود سوچیے اس کے کیا پھر اثرات نکلیں گے. اگر لوگوں کو الاؤ کر دیا جائے کہ آپ بے دلیل عقیدے بنا لیں، بغیر قطعی الدلالہ کے عقیدے بنا لیں، مجھے بتا پھر بات کہاں تک جائے گی. تو ادان میں ہم جتنا مرضی چلے جائیں، بات وہی ہے. اگر ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہوئے بغیر نبی آئے گا تو بقول مرزا صاحب کے مہر توڑے گا. اگر ذلی بروزی محمد رسول اللہ بن کے آئے گا تو تیسری بعثت ہوگا، اور تیسری بعثت جو بندہ مانے گا احمدی، وہ خلاف قرآن جائے گا، وہ بغیر دلیل کے عقیدہ مانے گا. اور بغیر دلیل کے کیسے عقیدے مانے جا سکتے ہیں؟ اب آپ کی بات بھی ہوگی، میری بھی ہوگی، یہ تمام ریکارڈ بھی ہوئی ہے. میری آپ سے درخواست ہے آپ دوبارہ بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے اس گفتگو کو دان پہ دوبارہ سنیے گا. اس میں کوئی رستہ نہیں ہے. اس لیے میں دان پہ بار بار ایک بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ کاش کہ کوئی تیسرا آدمی آئے، کاش کہ کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ کوئی پینل کوئی کورٹ بنے جو لائیو پوری دنیا دیکھے، ہم اپنا مقدمہ پیش کریں، آپ اپنا مقدمہ پیش کریں، فیصلہ ہو یار. کیونکہ اس طرح کہتے رہنے سے تو بات نہیں ہے نا. اب دیکھیں میں نے ٹک ٹاک پہ آپ سے بات کی، آپ چلے جائیں گے، بات تو آئی گئی ہو جائے گی، لیکن کوئی رستہ نہیں ہے. اس ساری کی ساری بحث کا خلاصہ صرف ایک ہے. اب سنیے گا ذرا، آپ نے کہا نا کیا فرق پڑے گا اگر نہ، جو کہ جماعت کا آپشن نہیں ہے نا، جماعت احمدیہ نہ تیسری بعثت مان سکتی ہے اپنے عقیدے کے مطابق، جماعت احمدیہ نہ محمد رسول اللہ بروزی بنے بغیر کسی کو رسول مان سکتی ہے. یعنی جماعت احمدیہ کے مطابق نبوت بند ہے، ختم ہے، امتی نبوت بھی ختم ہے. اور یہ بھی وہ نہیں مان سکتے پبلک میں، کیونکہ اگر وہ یہ کہیں گے پھر لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ نبوت جاری ہے، یہ مسلمانوں پہ آپ کا الزام تھا، وہ کہتے ہیں نبوت ختم ہے، ابھی آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہے. تو دیکھیں اس کے کتنے کانسیکوینسز ہیں میرے پیارے بھائی عدنان. ابھی انشاءاللہ اس بات کو یہاں پہ روک دیتے ہیں. ہاں میں وہ اس کو بڑا کر دیتا، اگر آپ مجھے کہیں گے میں اس کو بڑا کر دوں گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ دیں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں جناب تو میں اس کو پڑھ دوں گا کہ اس حوالے میں جو بات لکھی ہوئی ہے نیچے کی بات نے اس کے اوپر کچھ بھی فرق نہیں ڈالا. میں پڑھ دوں عدنان بھائی؟ جی آپ پڑھ دیں، لیکن میرے خیال میں پچھلی آڈیو میری کوئی سن نہیں سکتے تھے نیچے، تو میں مختصر سا اس کا دے دوں جواب. اصل میں پھر وہ بات الٹی ہو جائے گی کہ آپ کا میں نے جواب پہلے جو میں سنی تھی آپ کی بات، میں نے میرے اینڈ پہ مجھے اپنے موبائل سے آواز آ رہی تھی کہ آپ کا میں نے جواب دے دیا، اب آپ سوال رکھیں گے. ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو آپ نے نا، اچھا کوئی بات نہیں، ایسے کرتے ہیں آپ مختصر انداز میں بات کر لیں، کوئی بات نہیں آپ کر لیں. جی محترم، پہلی بات تو یہ کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایسا نبی ہوگا تو ذلی بروزی محمد ہوگا. تو پاسبلٹی اگر مرزا صاحب نے خود رکھی ہوئی ہے اس چیز کی، تو یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر جو ہمارے نزدیک ہے وہی اس چیز کی بات کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ آگے بھی کوئی ایسا شخص آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے تو دلیلیں موجود ہیں، اور قرآن میں بھی کسی قسم کی کوئی قدغن موجود نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ کہا ہو کہ ہر قسم کی نبوت پہ قدغن ہے اور کوئی اصلاح امت کی اصلاح کے لیے کوئی شخص کبھی نہیں پیدا ہو سکتا. عدم ذکر سے ہم کوئی عقیدہ بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر ہاتھ روک لیا. ٹھیک ہے، ہاں ایک جو دوسری مخصوص بعثت تھی جس امام مہدی کا ذکر تھا ان کا ظہور ہو چکا ہے. باقی تیسرا کس رنگ میں آنا ہے، کس شخصیت میں آنا ہے، وہ تو مستقبل کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ غائب کا معاملہ. آپ یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھ سکتے کہ اب کسی قسم کا کوئی شخص اصلاح کے لیے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں. پھر آپ مرزا صاحب کی بھی بات بار بار کر رہے ہیں کہ وہ ذل بروز آئے گا تو ذل بروز ہی ہوگا. تو جب ہوگا تو ہو سکتا ہے نا پھر. ٹھیک ہے، تو آئے گا تو اسلام احمدیہ سے ہم دوسروں شخص کو ہم یہ نہیں آپ ہمارے نزدیک آپ لوگ ذل بروز کی حیثیت رکھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے، تو آپ نے تو اب ذل بروز میں صلاحیت آپ سے چھینی گئی ہے. اگر کوئی ذل بروز پیدا ہوگا بھی تو وہ ہوگا اسلام احمدیت میں، اور اسی کی تائید و نصرت کے لیے وہ آئے گا، اور کہیں سے کوئی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے، آگے آپ نے یہ پڑھنا ہے اگر تو یہ پڑھ دیں. میں بالکل پڑھتا ہوں، لیکن جو کہ اس میں آپ نے ایک بات جو کہ ایڈ کی ہے اس بات کو انشاءاللہ ایک منٹ میں ایڈریس کر کے میں اس کو پڑھتا ہوں. دیکھیں ذرا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرابلم ہو سگنلز کا، آپ میری بات نہ سن سکیں، کوئی یہ عین ممکن ہے. میں نے کہا ہے کہ جو ذلی بروزی نبی بننے کا جو کرائٹیریا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہوگا، یہ مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں دیا ہے، اور بشیر احمد ایم اے نے کلمات الفصل کے صفحہ نمبر 116 پہ. اب کیا آ سکتا ہے، آئے گا، اس کا جواب سن لیں. مرزا صاحب نے حقیقت الوحی روحانی خزائن والیوم 22 کے پیج نمبر 406 407 پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ اس امت میں، یعنی امتی نبی کی بات ہو رہی ہے، ذلی بروزی محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا اس امت میں صرف میں ہوں اور کوئی اس کا مستحق بھی نہیں ہے. یہ بھی ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ بھی الفاظ میں آپ کو دونوں طرف سے دکھا دوں گا. اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا کلمات الفصل کا صفحہ نمبر 116، وہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کے علاوہ اس امت میں کوئی مستحق نہیں ہے. اور مرزا صاحب نے بھی اعلان کیا کہ کوئی مستحق. تو میری بات کو نا آپ شاید سننا پائیں پوری، وہ بات مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں کی ہے، اور بشیر احمد احمد نے کلمات الفصل میں کی ہے کہ ذلی بروزی نبی صرف وہ ہوگا
جو ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو، یہ انہوں نے معیار وہاں پہ دیا ہے. اور پھر دونوں نے ایک بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ کتنے ہوں گے، ان کا اس امت میں صرف ایک ہے. یہی بات روحانی خزائن کے والیوم 22 کے پیج نمبر 406 407 پہ مرزا صاحب نے لکھی ہے. یہی بات کلمات الفصل کے صفحہ نمبر 116 پہ بشیر احمد احمد نے لکھی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو بات کی نا کہ جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ آئے گا، آ سکتا ہے، وہ یہ اس کا جواب ہے. اب صرف ایک بات، تاکہ کوئی بندہ کسی کو، تاکہ یہ پوری بات نہ ریپ اپ بھی ہو جائے، وہ ایک بات ایڈ کرنی بہت ضروری ہے. وہ یہ بات ہے کہ مرزا صاحب نے ایک غلطی کے ازالہ میں ایک بات ایسی لکھی ہوئی ہے کہ جو ایک عام احمدی پڑھ کے کوٹ کر سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہزاروں بار آ سکتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ انہیں وہاں پہ یہ بات کوٹ کی جا سکتی. اب دیکھیں ذرا اس کا جواب سننے کیا ہے. ٹوٹل ہیں 3 عہدے. ایک ہے ذلی بروزی نبوت کا عہدہ، ایک ہے عیسیٰ ابن مریم کی واپسی والا یعنی مسیح آپ کے بقول مسیح موعود والا عہدہ، اور ایک ہے مہدی والا عہدہ. عدنان بھائی اب دیکھیں میں بات کروں گا نا، آپ نے کہا یار امتیاز تو مخالف ہے، باتیں کرتا ہے. تینوں کے متعلق مرزا صاحب کا ایک پیٹرن ہے. میں آپ کو حوالے سے بات دیکھ کر دیتا ہوں. ایک غلطی کا ازالہ میں کہا کہ ذلی بروزی ہزاروں دفعہ آئیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ جب تحفہ گولڈویہ پڑھتے ہیں اس کے مطابق صرف 2 بیستیں. مرزا صاحب نے پورے قرآن میں کہیں سے بھی تیسری بیست کی بات ہی نہیں کی ہے. یہ اس کا ایک اینگل سے جواب ہے کہ ہزاروں دفعہ آ جائیں. دوسری بات دیکھیں ذرا، مرزا صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا 1891 میں، تو مرزا صاحب نے ازالہ اوہام میں لکھا کہ 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ میرے وجود پہ مسیحیت کا خاتمہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اب یہ دونوں باتوں کو آپ نے مقابلے پہ رکھ کے دیکھنا ہے. یہاں کیا کہا کہ بھئی ہزاروں مرتبہ بروزی محمد رسول اللہ آ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا اپنی کتاب میں کہ 10,000 تک مسیح آ سکتے ہیں، اور دمشق والا بھی آ سکتا ہے. لیکن اب دیکھیں ذرا، اور ساتھ ہی کیا کہا، نشان آسمانی میں کیا لکھا کہ بھئی حدیثوں کے مطابق تو کئی سارے مادی ہیں. اب میں نے آپ کو تینوں مثالیں دے دی کہ ہزاروں ذلی بروزی آ سکتے ہیں، 10,000 تک مسیح آ سکتے ہیں، اور حدیثوں کے مطابق کئی سارے مادی ہیں. اب سنیں ذرا جواب کو. تریاق القلوب میں کہا کہ میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی مادی پیدا ہی نہیں ہونا. یہ دیکھیں وہاں کیا کہا کہ حدیثوں کے مطابق کئی سارے مہدی ہیں، ان میں سے ایک ہے سلطان المشرق، وہ میں ہوں. ٹھیک ہو گیا. لیکن کیا لکھا اس کے بعد اپنے قلم سے لکھا تریاق القلوب کے اندر کہ میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی مادی، میں ان کا میں آخری مادی ہوں، میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی مادی نہیں نکلنا. دیکھیں اگر یہ مرزا صاحب کی صرف بات کو یہ دیکھ لیں ختم ہو گیا. اچھا ازالہ اوہام میں کیا کہا، 10,000 تک مسیح آ سکتے ہیں. اجاز احمدی میں کیا لکھ دیا، فلا مسیح بعدنا الی یوم القیامہ، کہ میرے بعد کسی مسیح نے قیامت تک نہیں آنا. اور اس کے اوپر میرے پاس 3 حوالے موجود ہیں. اب دیکھیں 10,000 تک مسیح کا دروازہ کھولا نا، لیکن ساتھ ہی کیا کہہ دیا، کون نہیں آنا. اسی طرح یہاں پہ کیا کہا کہ ہزاروں بار آپ بروزی طور پہ آ سکتے ہیں، لیکن تحفہ گولڈویہ میں مہر لگا کے کیا لکھا، صرف 2 بیچتے ہیں. ایک پہلے آگ، ایک میں آیا ہوں. اس امت کے ان کا حصے ہی 2 ہیں. انہوں نے کہا اس امت کے حصے ہی 2 ہیں جس میں آپ خود موجود ہوں گے. ایک اولین ہے، ایک امیین ہے اور ایک آخرین ہے. امیین کہا صحابہ کی جماعت کو، اور آخرین کہا آپ لوگوں کو، یعنی کہ آپ جو ان کی جماعت. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک فکرہ ایسے ہے کہ بھی ہزاروں بار بروزی رنگ میں آ جائے. اس کا میں نے آپ کو جواب دیا. مرزا صاحب نے مسیحیت کے بارے میں بھی لکھا ہے، یہ مرزا صاحب نے مہدویت کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ مرزا صاحب نے تینوں کے بارے میں لکھ کے تینوں دروازے اپنے ہاتھ سے بند بھی کیے ہیں. اب عدنان بھائی اگر آپ کہیں تو یہاں پہ پھر روک لیں بات کو، یا آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے؟ بس ایک مختصر کمنٹ پڑھ دیتا ہوں. کر دیں. جہاں پر آپ کو بظاہر اختلاف نظر آؤ وہاں پہ تطبیق کا بھی راستہ موجود ہوا کرتا ہے. جب جماعت احمدیہ کے لوگ اس میں تطبیق پیدا کر کے آپ کو کوئی وضاحت بیان کریں تو آپ کو اخلاقاً اس وضاحت کو قبول کر لینا چاہیے. اپنا جو آپ نے استنباط ان چیزوں سے لیا ہے اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جس مخصوص شخصیت کا حدیث میں ذکر ہے، جس مخصوص مادی کا ذکر ہے، جس قرآن میں مخصوص سیکنڈ بیست کا ذکر ہے، وہ مرزا صاحب کی ذات ہے. آگے کس نے کس طرح سے آنا ہے وہ اپنے دلائل اپنے ذات میں خود رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قدغن کسی پہ نہیں کوئی لگائی بھی، اس کا راستہ کھلا ہوا ہے. تو یہ تطبیق ہے. اگر آپ اس کو قبول ہے تو نہیں ہے قبول، پر بیان اس کے بارے میں اور بھی شاید بہتر آپ کو جواب دے سکیں گے. باقی وہی نا، آپ اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، وہ نتیجہ اکثر غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں آپ سے رکھتا ہوں. آپ نیک نیتی سے بھی نکالتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ اپنے نظر میں اپنے عقائد بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے آپ غلط رزلٹ پہ پہنچتے ہیں. اچھا جناب، ابھی صرف عدنان بھائی جو کہ آپ نے کہا صرف نا، میں یہ تطبیق والی بات فرسٹ ٹائم ابھی کی ہے نا، میں تطبیق کی بات پہ کامنٹ کرا کچھ بھی نہیں کہوں گا. اب دیکھیں ذرا، آپ نے کہا کہ اگر وہ تطبیق پیدا کر دیں تو پھر مجھے مان لینا چاہیے. اب دیکھیں ذرا، عیسائی کہتے ہیں کہ there is only one God but there are 3 persons, each one of them is distinct and each one of them is fully God. اب وہ تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں گاڈ ایک ہے، ایک طرف کہتے ہیں there are 3 persons who are manifestation of one God. وہ تطبیق پیدا کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ they share the same essence، کہ تینوں کے تینوں کا چونکہ ایسنس ایک ہے، تو باوجود اس کے کہ 3 ہیں بھی جدا جدا،
لیکن چونکہ تینوں کا ایسنس ایک ہے لہذا یہ تطبیق ہے. آپ بھی اس تطبیق کو نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے. ہم دونوں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا, جب تم کہتے ہو کہ فادر از گاڈ, سن از گاڈ, ہولی اسپرٹ از گاڈ, اس کی کوئی تطبیق نہیں کرتا. تو تطبیق ایک بندہ پیش کر سکتا ہے, ہاں کر سکتا ہے, لیکن کیا تطبیق کو پھر ماننا ہم پہ فرض ہے؟ نہیں فرض ہے. دیکھا جائے گا کہ اس کی تطبیق ڈز اٹ میک اینی سینس. اگر ہر تطبیق کو مان لیا جائے پھر مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ عیسائی ایک خدا کو مانتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم یہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں وہ تین خداؤں کو مان کے جو تطبیق دیتے وہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد اب دیکھیں آخری بات, کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے نا ابھی, آپ نے کہا کہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے نا امکان موجود ہے. میرے بھائی امکان موجود نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ حدیثوں کے مطابق کئی سارے مہدی ہیں, لیکن جب تریاق القلوب میں یہ لکھ دیا کہ میں آخری مہدی ہوں, میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے نکلنے ہی کوئی بندہ, تو ختم. اب تطبیق یہاں پہ نہیں ہے. جب مرزا صاحب نے کہا کہ 10,000 تک, میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے. اچھا, جب مرزا صاحب نے کہا نا کہ 10,000 تک مہدی آ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا فلا مسیح بعدنا الی یوم القیامہ, الی یوم القیامہ, تو اس کے بعد تطبیق نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. اب کیونکہ اب تطبیق کا مطلب کیا ہوگا؟ یو ہیو نو آپشن. ہاؤ وڈ یو ڈو, یعنی ریکنسائل آپ کے پاس کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے جب آپ نے یہ لکھ دیا کہ فلا مسیح بعدنا الی یوم القیامہ. ختم ہوگی بات. اچھا, ابھی کیونکہ آپ نے تطبیق کی اور یہ بات کی کہ آپشن تو موجود ہے, اس کو میں نے ایڈریس کر دیا. ابھی صرف نا آپ کی موجودگی میں, کیونکہ حوالے کی بات ہوئی تھی کہ میرے پہ الزام لگایا گیا کہ میں نے حوالہ پڑھا, فلانا کیا. اب یہ سب دیکھ سکتے ہیں جناب کہ یہ ملفوظات کا والیوم نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 65 ہے. یہ جناب مرزا صاحب سے سوال ہیڈنگ دی گئی ہے, عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. ہیڈنگ کیا ہے؟ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. سوال, کیا کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ, عورتیں اصل میں مردوں کی ذیل ہوا کرتی ہیں جب, اب یہ ہے وہ کی پوائنٹ عدنان بھائی, جب صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ, یعنی کون؟ مرد. اوپر مرد کی بات انہوں نے ثابت کی ہے کہ وہ صاحب درجہ ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مردوں کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو بیچاری ناقصات العقل کس حساب میں ہیں. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہے. نہ تو سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی عورت تشریعی نبی بن سکتی ہے, یہ نہیں سوال تھا. سوال تھا کہ عورت نبی ہو سکتی ہے. سمپل سوال ہے. اچھا, اس کے بعد جناب یہ سب لوگوں کے سامنے یہ جناب پڑھ لیں, یہ بات تھی 15 اپریل کی. 16 اپریل کو مرزا صاحب نے نیچے لکھا ہے ایک نقطہ, بعد از نماز مغرب حضرت اقدس نے اس تقریر کا اعادہ فرمایا جو 15 اپریل کی سیر میں درج ہو چکی ہے. وہ تقریر کون سی ہے؟ وہ یہ دیکھیں, یہ تقریر جو عورت نبی, اس سے یہ نہیں ہے, یہ تقریر ہے, یہ والی, یہ جو اوپر ختم, یہ دیکھیں یہ تقریر ہے. اور وہ کیا تھی یہ دیکھیں ذرا, میں سب کو دکھا دیتا ہوں. وہ تقریر یہ کہ یہ تھی کہ محمدی سلسلہ میں موسوی کی طرح نبی کیوں نہیں آئے, یہ تقریر وہ کر رہے تھے. تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا کہ مرزا صاحب نے تقریر کا اعادہ کیا, تو انہوں نے اس کا اعادہ کیا ہے. عورت کے بارے میں یہ دیکھ لیں, آپ کے سامنے موجود ہے. ایک فقرہ انہوں نے مزید نہیں بولا, یہ آپ کے سامنے موجود ہے, یہ دیکھ لیں ذرا, آپ خود پڑھ لیں. اسی طرح دیکھیں یہ انہوں نے لگایا تھا, یہ دیکھ پڑھ لیں, ایک فقرہ بھی نہیں ہے. عورت کے بارے میں جو سوال تھا وہ یہاں پہ سوال ہو گیا, ختم ہو گیا. تو یہ جناب میں نے بات پیش کی تھی, کوئی میں نے بات نہیں کاٹی تھی. بہرحال انشاءاللہ لوگ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. اب میں انشاءاللہ خاموش ہوں, آپ رکنا چاہیں رک سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. جی جناب عدنان صاحب. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں انشاءاللہ. ٹھیک, جیسے آپ کو